الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے سراروں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے سراروں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، بے شک یہ اس امت کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت و نصیحت بنا کر نازل فرمایا، اور اس کتاب مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی، اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وزیر اور مشیر مہیا کیے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا مشاہدہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس ایمان لانے کے بعد اس پر عمل کی ایسی مثالیں قائم کر دی کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اس عمل کرنا چاہیں تو تب بھی اس مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرات محترم، جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے، بالکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیں فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ حضرات محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم و ملزوم ہے۔ اتباع ہے تو ایمان ہے، اتباع نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ حضرات محترم، اس کے بعد قرآن و حدیث سے اتباع سنت کی مثالیں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں، اتباع سنت کی دین میں حیثیت کسی فروعی مسئلے کسی نہیں بلکہ بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف آئیے کہ انہوں نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو غور سے سنا اور دیکھا، پھر من بعد اس پر اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کی۔ نبی سوتے اور جاگتے کیسے تھے، کھاتے اور پیتے کس طرح تھے، اٹھتے اور بیٹھتے کس طرح تھے، نماز اور روزہ کیسے ادا کیا۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے پوری دنیا کے لیے مثالیں قائم کر ڈالی۔ حضرات محترم، وہ محبت جو اتباع سنت کی پیروی نہ سکھائے وہ محض جھوٹ اور نفاق ہے، وہ محبت جو اتباع سنت کی ذمہ داری نہ سکھائے وہ محض جھوٹ اور نفاق ہے۔ اقبال بھی کیا خوب کہتے ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے بہت دور ہے وہ نظارہ، تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو کردار وہ گفتار، تو ثابت وہ سیارہ۔ حضرات محترم، جو انمول عظمتیں اور رفعتیں ان عظمت کے میناروں اور کردار کے غازیوں نے بڑی محنت اور جدوجہد سے حاصل کی تھی، وہ آج ہم نے ساری کی ساری چشم زدن میں کوڑیوں کی مول بیچ ڈالی۔ اس پر شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ذات محترم، کیا بتاؤں کہ ہمارے اسلاف کیا تھے، ہم کیا ہیں، ذرا دیکھیے تو انہوں نے تو ابو بکر سے صدیق، عمر سے فاروق، عثمان سے ذوالنورین اور علی سے
حضرات محترم یہ تو اصحاب پیغمبر تھے، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. ہمیں تو محمد بن اسماعیل سے بھی کوئی موازنہ نہیں کہ جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کا لازوال اعزاز ملا. حضرات محترم جنہیں اسلام کو جس میدان میں بھی ہمارے اسلاف کی ضرورت پڑی اس میدان میں ہمارے اسلاف دوڑتے ہوئے نظر آئے. حضرات محترم فتنہ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے. حکمرانوں کے ظلم برداشت کیے مگر قرآن کو مخلوق نہ مانا. جبرن طلاق کا مسئلہ اٹھا تو امام مالک رحمہ اللہ اس فتنہ کے خلاف دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. حکمرانوں کے تشدد اور ظلم برداشت کر لیے مگر اس کے جواز کو قبول نہ کیا. حضرات یہ تھے ہمارے اسلاف جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر دین اسلام کے لیے زندگیاں وقف کر ڈالی. حضرات یہ تھے ہمارے اسلاف جنہوں نے اپنوں کے تانے اور اغیار کے وار کو اغیار کی دشمنی کو ہنس کر قبول کر لیا لیکن دین اسلام پر آنچ نہ آنے دی. ان کی بہادری دیکھ کر ان کی خدمات دیکھ کر شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.